سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے حد و حساب بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت ایمان سے اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا اور مالا مال فرمایا. الحمدللہ. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات کو پر بحث کی تھی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، چاہے کسی امیر کی زندگی ہے، چاہے کسی غریب کی زندگی ہے، چاہے کوئی کم عمر ہے یا چاہے دراز عمر ہے، اس کا اینڈ یہ ہے کہ ہر انسان نے مر جاتا اور مر کر اس نے قبر پہ پہنچنا ہے، اس خاک کی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے اور پھر اپنی زندگی کا جو اس نے کارنامے سر انجام دیے اس کا اس نے جو حساب کتاب کی پہلی قسط ہے وہ اس کو پیش آنی ہے، اس سے دو چار ہونا ہے. تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ دراصل یہ دنیا کی زندگی ایک جنتیوں کے لیے تربیت گاہ بھی ہے اور ہر ایک کے لیے امتحان گاہ بھی ہے، جس میں جو کوشچن پیپر ہے وہ چاہے قبر کے سوالات ہیں چاہے وہ قیامت کے دن کے سوالات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے واک آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم سے کیا کیا سوالات کیے جائیں گے. یہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمتوں کی انتہا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا قبر و آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے جو سوالات جن کا ہم نے جواب دینا ہے وہ تمام پہ سوالات ہی بتا دیے اور ان کا جوابات بھی حق کے ساتھ ہم پر واضح کر دیے. اب یہ کس قدر کوئی احمد اور بیوقوف طالب علم ہوگا جو کہ تمام پرچہ وقت سے پہلے پا لینے کے باوجود وہ ان سوالات کا جواب دینے کی تیاری نہ کریں، وہ امتحان میں بیٹھے اپنا آگے پیچھے دیکھ کر کبھی گھڑی پر کبھی کھڑکی پر کبھی دروازے پر کبھی جو ایگزامینرز ہیں ان کے چہرے کو دیکھتا رہے اور ٹائم یوں ہی ضائع کرتا رہے تو آپ سب کہیں گے وہ انتہائی بیوقوف ہے. لیکن ایک عقل مند انسان وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے جس میں اس پر بہت بڑی جہاں پر نعمتوں کی رحمتوں کی بارش ہے وہاں پر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی اس پر عائد کی ہیں اور ان ذمہ داریوں سے کیسے اسے عہدہ برا ہونا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی صورت میں ہر چیز بالکل کلیئر کر دی. اب یہ اس شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ حد تک وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو ان کو نمٹانے میں کوئی دوسری کسر نہ چھوڑے، کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہ کرے تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی سرخرو ہو اور بالخصوص قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو اس حوالے سے جو ہم نے جو ڈیٹیل بتائی تھی اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے قیامت کے دن کا اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک دو پوائنٹ پیچھے رہ گئے تھے ان کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی آج ہم جو قیامت کا وقت آنے والا ہے پوری کائنات کے اوپر پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے. تو جب انسان مر کر دفن ہو جاتا ہے ہر چیز مال اسباب بہن بھائی والدین بیوی بچے
دو سے باپ سب کو چھوڑ دیتا ہے تو قبر میں جو اس سے سوالات ہونے ہیں ان کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پوچھا جائے گا. تو ایک مومن انسان جب تینوں سوالات کا صحیح جواب دے دے گا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو فرشتے کہیں گے بالکل تم نے صحیح کہا, حق کہا. پھر اس سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ان سوالات کا جواب کیسے ملا, یہ چوتھا سوال ہوگا. تو وہ جواب دے گا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا, اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے, اس پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے مجھے ان تمام سوالات کا جو جواب تھا وہ مل چکا ہوا تھا, اس سے میں ان سوالات کی تیاری کرتا رہا کہ میں نے جوابات کیسے دینے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ اب ایک صدا لگائی جائے گی کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے سب سے بہترین مہک, سب سے بہترین خوشبو جو اسے پوری دنیا کی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہوگی, وہ معطر خوشبو جو سی ہے وہ اس کی قبر میں آنا شروع ہو جائے گی اور اس کو قبر کو معطر کر دے گی, رنگ اور نور سے اس کو رنگین کر دے گی. ساتھ ہی اس پر جنت کے نظاروں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دیکھتا جائے گا کہ ان قریب جب قیامت کا وقت ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کی, صالحین کی, صحابہ کرام کی جو سی مجھے سب معیت یعنی کہ صحبت مجھے ملے گی, اس کے بعد جنت مل رہی ہوگی, جنت میں کیا کچھ میرے لیے ہوگا, وہ تمام تر نظارے اس کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور وہ بہت ہی زیادہ پھولے نہیں سما رہا ہوگا. اور پھر فرشتے یہ بھی کہیں گے اب تم جب تک چاہو تو میٹھی سی ایسی نیند سو جاؤ جیسے پہلی رات کی جو دلہن ہوتی ہے وہ انتہائی بے فکری کے ساتھ, سکون کے ساتھ, سیٹسفیکشن کے ساتھ سو جاتی ہے, ایسے اب تم بھی سو جاؤ اگر تم سونا چاہو تو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص, وہ چاہے کافر ہے یا بدبخت مسلمان ہے, جس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مبارک زندگی کیسی ہے, میں نے اس کی اتباع کرنی ہے, اس پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتا تھا, لیکن جب اس نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا ہوگا, وہ جب قبر میں پہنچے گا فرشتے اس سے پوچھیں گے سناؤ تیرا رب کون, تو وہ شاید بول تو دے اللہ, لیکن چونکہ اس کی عملی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے خالی نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پائے گا. پھر وہ پوچھیں گے بتاؤ تیرا دین کیا تھا, وہ اسلام بھی شاید بول جائے مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن چونکہ اس نے اسلام کو فالو نہیں کیا تھا, اسلام کی پیروی نہیں تھی کی, اسلام کو سمجھا نہیں تھا, قرآن پر تدبر نہیں تھا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کا مطالعہ نہیں تھا کیا, اور اپنی عملی زندگی کا وہ حصہ نہیں تھا بنایا, تو اسلام کا جواب بھی اس کا خاصا غیر تسلی بخش ہوگا. پھر پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تو لگا دیا, محبت کا بھی لگا دیا, لیکن اپنے چہرے سے, اپنے حلیے سے اور سب سے بڑھ کر اپنی پوری عملی زندگی سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور رکھا, کیونکہ اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ زبان سے بات نہیں بنتی, عمل سے زندگی بنتی ہے. علماء اقبال نے فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ پیکر اپنی فطرت میں خاکی ہے نوری ہے نہ ناری. تو جب یہ جواب نہیں ملے گا تو پوچھیں گے کیا تم اللہ کی کتاب نہیں دے پڑھتے, وہ کہے گا نہیں, خاموش. تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے میرے بھائیوں, صرف اس کی نمازیں,
کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا فرض، پہلا رکن ہے، تو اس نے پابندی نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر ایک اژدہا چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اژدہا، وہ سانپ اس قدر زہریلا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے اور ایک وہ ڈنگ مار دے دنیا کی زمین پر، تو پوری دنیا سے جتنا سبزہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس قدر زہریلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو نماز کا ٹائم ہوا ہوگا، اس ٹائم وہ سانپ حاضر ہوگا، ظاہر ہوگا اور اس کو ڈنگ مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس قدر اس سانپ کے ڈنگ کے اثر کی وجہ سے زمین میں دھنستا جائے گا، دھنستا جائے گا، تڑپ تڑپ کر، کسک کسک کر اور چیخ و چلا کر، یہاں تک 90 فٹ وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اور پھر دوسری نماز کے وقت وہ دوبارہ ظاہر ہوگا، پھر وہ سانپ ادھر بیٹھا اس کو انتظار کر رہا ہوگا، پھر اس کو ڈنگ مارے گا اور وہ اسی قدر 90 فٹ دوبارہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ جانے شاید قیامت تک اس کے ساتھ چلتا رہے۔ تو یہ کس کی سزا ہے؟ یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ اور وہ شخص جو کہ بے راہ ربی کی زندگی گزارتا تھا، نماز تو شاید پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں، اس کی نگاہوں میں حیا نہیں تھی، چنانچہ ایسے شخص کو سب فرشتے کیا حشر کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑا سا تھوڑا لایا جائے گا اور فرشتے اس تھوڑے سے اس شخص کے سر پر پوری شدت سے مار دیں گے، اس کا سر کچلا جائے گا، اور پھر وہ اس کا سر ٹھیک ہوگا، پھر دوبارہ اس کے سر کو کچلا جائے گا کہ اس دماغ میں ہر وقت شیطانیت بڑی رہتی تھی، بے حیائی بڑی رہتی تھی، نفس کی پیروی بڑی رہتی تھی، نفس کی خواہش کا غلام بنا ہوا تھا۔ لہذا اس دماغ کا اب یہ حشر ہوگا کہ اس کو قیامت تک ہی کچلا جاتا جائے رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہر جرم کے مناسبت سے اس طرح مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی جو قیامت تک اس بد نصیب کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سزائیں مجرم لوگ جب پا رہے ہوں گے تو ان کی سزا پانے کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ اس قدر تڑپ رہے ہوں گے، چیخ و چلا رہے ہوں گے کہ ان کی چیخ کی پکار، چلانے کی آواز پوری مخلوقات سنے گی، ماسوائے جن و انس کے۔ انسان اور جن وہ نہیں سن پائیں گے بلکہ باقی ساری مخلوقات سن پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جن و انس وہ آوازیں سن لے تو پھر وہ ادھر ہی بے ہوش ہو جائے۔ چنانچہ اسی سے متعلق ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، میں نے ایک دفعہ یہ چاہا کہ اپنے رب سے دعا کروں کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھائے نہیں، سنوا دے، تاکہ عذاب قبر سن کر تم لوگوں عبرت پکڑ سکو، کچھ نصیحت حاصل کر سکو۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر عذاب قبر سنوانے کی دعا نہیں مانگی کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو کہیں تم عذاب قبر سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ ہی نہ دو۔ اس وجہ سے پھر میں نے یہ دعا نہیں مانگی۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، ذرا احساس کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا کہ قبر میں مردوں کی کیا حالت ہوتی ہے، خصوصاً جو مجرم ہوتے ہیں،
جو بد کردار ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے عذاب پر جو ان کی کیفیت ہوئی ہوتی ہے، ان کی طرف کو، اس کیفیت کو صحابہ کرام جیسے لوگ جو بہت با ایمان والے، بہت زیادہ دل گردے والے لوگ تھے، وہ بھی شاید برداشت نہ کر پاتے۔ تو آپ اندازہ لگائے کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان لوگوں کو چھوٹے عذاب سے بڑے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی کہ دنیا کا عذاب، قبر کا عذاب یہ ادنا ہے، ابھی جو اس کے بعد قیامت کے دن جس عذاب سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے علاوہ، اور جو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہاں کی زمین اور فرش آگ کا، جہاں کی چھت آگ کی، جہاں کی دیواریں بھی آگ کی، تو سوچے وہاں پہ انسانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور وہ آگ بھی ایسی جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسیہ بتائی کہ اگر مشرق سے جہنم کا شعلہ نکالا جائے تو مغرب کے پہاڑ پگھل جائیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہزاروں لاکھوں میل اور کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شعلہ جہنم کا جو مشرق میں ظاہر ہوگا آگے نہیں جائے گا، وہیں سے اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ مغرب تک کی تمام جگہ، وہاں کے پہاڑ، وہاں کا سبزہ، وہاں کے نباتات، جماعتات سب کچھ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جب ایسی آگ کے اندر ہوگا بندہ، فرش بھی آگ کا، چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، تو اندازہ لگائیں اس کی کیا حالت ہو رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور قیامت کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، معمور رکھے، اور ہمیں اپنی موت سے پہلے، قیامت سے پہلے دنیا جو اس صبح کے سوالات ہونے ہیں اس کی تیاری کرنے کی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے۔